وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ثم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ در نبی پر جبی ہماری، در نبی پر جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی۔ در نبی پر جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی۔ نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت، نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی۔ نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، اللہ تعالیٰ قرآن کا فرماتا ہے فَاذْكُرْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، کہ بے شک میں اللہ بھی پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ در نبی پر جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی۔ چلو نی سکھیو نبی کے در پر، چلو نی سکھیو نبی کے در پر، کہ نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ چلو نی سکھیو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی۔ شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی۔ در نبی پر جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی۔ کہ قبر کا خوف ہے نہ خوف محشر، اعمال کی بنا پر نہیں کہ میرے اعمال زیادہ ہیں یا میرے نیکیاں زیادہ ہیں، صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ کہ قبر کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہے اپنے سرور، حضور سفارش کرنے والے۔ قبر کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہے اپنے سرور۔ ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی۔ ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی۔ شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ آج کی یہ محفل میرے برادر مکرم محمد ظفر اقبال صاحب مرحوم، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔
میرے بہت ہی مخلص دوست، محبت کرنے والے، بڑے ملنسار اور بہت ہی زیادہ شفیق، یہ صرف میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا کہ میرا ایک وقت ان کے ساتھ گزرا ہے اور یہ ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ آج ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجا کے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل پاک کی برکت سے مرحوم کے درجات اخروی کو بلند فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں انی فإنی قریب، بتا دو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، جب بھی کوئی یاد کرنے والا مجھے پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو، مجھے اپنا حاکم تسلیم کرتا ہو۔ سادی سی گفتگو ہے میری، وہ ترنم کے ساتھ نہیں، صرف میری باتوں کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ ہمارا یہاں پہ مل کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں لگائی کہ فلاں وقت پہ پکارنا اور فلاں وقت پہ نہ پکارنا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، یاد کرنے والا مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھے اپنا رب تسلیم کرتا ہو، مجھ پر ایمان رکھتا ہو، میں ہر لمحے اس کی پکار کو سنوں گا۔ اب کسی کی مرضی، کوئی دن میں پکارے، کوئی دوپہر کے وقت پکارے، کوئی شام کے وقت پکارے، کوئی رات کے کسی بھی لمحے کے اندر پکارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے بندے بتا تیری کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ اگر ہم پکاریں گے تو رب تعالیٰ 70 مرتبہ ہمیں پکار کے کہے گا کہ بتا میرے بندے کس چیز کی ضرورت ہے۔ نماز جنازہ کے اندر پکاریں، نماز جنازہ کے بعد پکاریں۔ پکارنے سے مراد یاد کرنا، دعا کرنا۔ فرمایا کہ جس لمحے بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ آج مل کے بیٹھنے کا مقصد دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم کے درجات اخروی کو بلند فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تم جتنی بھی عبادت کرتے ہو اس کے بعد جب دعا کرتے ہو تو وہ دعا رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ پھر قرآن پاک کی طرف ہم لوٹتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، وَقَالَ اور کہا تیرے رب نے، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ پکارنا کیا ہے؟ یاد کرنا، دعا کرنا۔ تو ہم رب کے حضور التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اب پکارنا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا دعا عبادت ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون، حفاظ کرام تشریف فرمائے، علماء کرام بھی تشریف فرمائے، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل کر کے میں ان کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں جب جنازہ ہو جائے اس کے بعد دعا کی کوئی ضرورت نہیں، نماز جنازہ کے اندر پڑھ لی دعا، حالانکہ نماز جنازہ بھی فرض ہے اور نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی فرض ہے۔ تو نماز کے اندر جب ہم نے دعا مانگ لی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ قرآن کی آیت ہے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے، ولوالدی میرے والدین کی بخشش فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سارے مومنوں کی بخشش فرما دے جب حساب کا دن قائم ہو، جب روز جزا ہو، حساب کا دن ہو، تو یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ دعا مانگنے سے رب عطا کرتا ہے، رب کے حضور دعا کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 29واں پارہ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری بخشش فرما دے اور سارے مومنوں کی بخشش فرما دے، اور جو ایمان لا کر میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا کہ دعا کی وجہ سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کبھی نہ مانگتے اگر فائدہ نہ ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی نہ مانگتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون مضارع کا صیغہ علماء کرام تشریح فرمائے، یقولون دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے، موجودہ زمانے پر بھی اور آنے والے حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما۔ کون کہیں گے؟ بعد میں آنے والے ایمان والے لوگ جو وہ کہیں گے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش اور مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص
منع کرتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں دعا مانگنے کی، تو اس کو کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ضرور ہے، شک ضرور ہے کہ شاید یہ ایمان کی حالت میں اس کی جو ہے ڈیتھ نہ ہوئی ہو، ایمان کی حالت میں فوت نہ ہو، کیونکہ دنیا کے اندر رہ کر اس نے چنگا کام تو کیا کوئی، کیا ضرورت ہے۔ اور پھر عموماً یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ میت کو جتنا جلدی ہو سکے اس کی جو آخری منزل کی طرف لے کے جاؤ، بہانہ یہ بنایا جاتا ہے۔ حضور کا فرمان ضرور ہے، لیکن جو 10 گھنٹے پیچھے انتظار کے اندر پڑا رہا وہ کس کا قصور ہے؟ اور پھر میت کی تعظیم و تکریم کے لیے، اس کی عزت کے لیے جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو جنازے کے دوران آپ دیکھتے ہو کہ اگر ٹریفک چل رہی ہے ٹریفک رک جاتی ہے، لوگ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا مرنے والے کا استقبال کرتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتہ یہ کیسا ہے، کیونکہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ایمان کی حالت میں اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اب لوگ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک جب تک جنازے کی چارپائی جو ہے زمین پر نہ رکھی جائے تم وہاں پہ بیٹھو نہیں۔ کس کی تعظیم ہے؟ میت کی تعظیم ہے، میت کی عزت ہے، تکریم ہے اس کی۔ اور پھر جب جنازے کا ٹائم ہوتا ہے، جنازے کا ٹائم جو دے دیا ہم نے، جی 2 بندے وضو کر رہے ہیں، 3 بندے وضو کر آ رہے ہیں، بندے پیچھے آ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم میت کا انتظار کرتے کہ کب جنازہ آئے گا، ہم فوراً جنازہ ادا کریں، میت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو خدا را یہ رسم جو ہے ہمارے درمیان، اس کو ختم کرنا ہوگا کہ یہ اعلان کرنا کہ ابھی 2 بندے رہ گئے، 3 رہ گئے، جنازے کا اعلان جب کر دیا جاتا 2 یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہلے اعلان ہو جاتا ہے تو تمام حضرات کو وہاں پہ پہنچ کر میت کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب پورا ٹائم ہو ہم اس کا جنازہ پڑھیں، میت ہمارا انتظار نہ کرے۔ تو مرنے والے کو فائدہ کیا ہوتا ہے جو ہم دعا کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا جو ہے، فرمایا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص دریا یا سمندر کے اندر یا نہر کے اندر ڈوب رہا ہو، پانی کے گہرے پانی کے اندر ڈوب رہا ہو اور وہ لوگوں کو فریاد کرتا ہے، اے لوگوں مجھے بچاؤ۔ اب اس بندے کو کائنات کی ساری نعمتیں دے دی جائیں تو ساری نعمتوں کو وہ ٹھکرا دے گا، وہ کہے گا سب سے پہلے مجھے اس دلدل سے نکالو، اس پانی سے نکالو، گہرے پانی سے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے لواحقین، اس کے دوست احباب، اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو ہے ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کون ہے جو میرے لیے دعائے استغفار کر کے میرے لیے دعا کرے تاکہ اللہ میرے گناہوں کی مجھے معافی عطا فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی روح کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام اس کو جنتی کھانوں کے اندر تبدیل کر کے، اس کھانے کو جنتی کھانوں میں تبدیل کر کے اس گہری قبر والے کے پاس لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اے گہری قبر والے، تیرے لیے تیرے گھر والوں نے، تیرے دوستوں نے، تیری اولاد نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وہ گہری قبر والا، وہ مرنے والا بڑا خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح زندہ لوگوں کو تحفے دیتے ہیں نا، فرمایا کہ اسی طرح مردوں کو بھی تم تحائف دیا کرو۔ اس کو تحفہ دینا کیا ہے؟ بڑی بڑی محفلیں اگر نہ سجا سکے تو کم از کم گھر کے اندر چھوٹی سی محفل، اپنی جو چھوٹی سی سلطنت ہے گھر کی، جس گھر کے آپ سربراہ ہیں، جس گھر کے اندر آپ بادشاہ ہیں، بیوی آپ کی وزیر ہے، اسی گھر کی سلطنت کے اندر اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھائیں،
ان سے کہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر دے. کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, کوئی ذکر اذکار کرے گا, کوئی تسبیح و تحلیل کرے گا, کوئی درود پاک پڑھے گا, کوئی کلمہ شریف پڑھے گا, اسی کا ثواب اس مرنے والے کو حضور کے طفیل کی سال ثواب کرے. تو یقیناً وہ مرنے والا بڑا خوش ہوگا. کھانا تو ہم نے ویسے ہی کھانا ہے, تو کم از کم صرف 4 یا 5 منٹ یا 10 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. اگر 10 منٹ ہم اس کی روح کو اصال ثواب کر دیں, ہمارے اپنے اس محفل کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں, تو وہ کتنا خوش ہوگا. جس کی روح, مرنے والے کی روح گھروں کے چکر لگاتی ہے. فرمایا کہ اگر گھر والے, نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھر والے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں, نیک اعمال کے اندر مصروف ہوتے ہیں, تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کی روح جو ہے وہ خوش ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر گھر والے اعمال بد کے اندر مصروف ہوتے ہیں, برے کاموں کے اندر, گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ میت کی روح جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے, مغموم ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت, کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو, میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ چکو, فاخلصوا له الدعاء, اب بالخصوص اس کے لیے دعا کرو. پہلے تو ہم نے اجتماعی طور پر دعا کی تھی. دعا کرنا سنت ہے. نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں صرف, یاد رکھنا. نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں. ایک قیام, اس کے اندر کھڑا ہونا, جو قدرت نہ رکھتا ہو, کمزور ہو, نہیں, وہ اس کی علیحدہ مسئلہ ہے. جو کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھے. اور دوسرا فرض اس کے اندر تکبیرات ہے. یہ 2 فرض ہیں. باقی دعائیں جتنی بھی مانگی جاتی ہیں یہ سنت ہے. تو جب امام کہتا ہے اللہ اکبر, آپ بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. اگر آپ کو دعائیں نہیں بھی یاد, امام کی اقتداء کے اندر کھڑے ہو کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, اور جب امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. جتنا ثواب دوسرے لوگوں کو ملا تھا, اللہ آپ کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو آپ کو دعائیں نہیں بھی یاد, کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں نا, ہمارا بھائی فوت ہو, ہمارا والد فوت ہو جائے, والدہ فوت ہو جائے, رشتہ دار عزیز و اقارب, یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو کتنی بدبختی ہے کہ ہم اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت ہی نہ کر سکیں. والد سامنے, والد کی میت موجود ہے, والدہ کی میت موجود ہے, اور بیٹا کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا خاموش ہو کر, اور اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. فرمایا جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو بالخصوص میت کے لیے دعا کرو. پہلے تو ہم نے عوام الناس کے لیے عام دعا کی تھی, اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے, ومیتنا, جو فوت ہو گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کی مغفرت فرما دے, وشاہدنا, جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دے, وغائبنا, جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دے, وصغیرنا, ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے, وکبیرنا, اور ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے, وذکرنا, اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے, وانثانا, اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی موت دے ایمان کی حالت کے اندر موت دے. سبحان اللہ. جو دعا ہم مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم رب کے حضور التجا کیا کر رہے ہیں, دعا کیا مانگ رہے ہیں. تو دعا کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگلا سلسلہ یہ ہے, آس بن وائل جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا علماء کرام کی موجودگی کے اندر, اس کے 2 بیٹے تھے,
ہشام اور عمر بن عاص، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد 50 غلام آزاد کرنا میری طرف سے۔ ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ عمر بن عاص نے جب ارادہ کیا تو پھر سوچا کہ میں پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پوچھوں گا، اگر حضور نے اجازت دی تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ عمر بن عاص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، دونوں بھائی 50 غلام آزاد کرنا۔ میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کروں یا نہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا باپ دین اسلام پر فوت ہوا ہوتا، ایمان کی حالت میں اس کو موت ہوئی ہوتی، دین اسلام کی حالت کے اندر وہ فوت ہو جاتا، فرمایا کہ مرنے کے بعد 50 غلام آزاد کرنے کا اس کو فائدہ ہونا تھا۔ اب دیکھیں نا حضور کا ارشاد ذرا غور سے سنیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر دین اسلام اور ایمان پر اس کی موت ہوئی ہوتی تو پھر اس کو فائدہ ہوتا، لہذا دین اسلام پر اس پر موت نہیں ہوئی، ایمان کی حالت میں یہ نہیں مرا، اس لیے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کافر کو بھی اتنی فکر تھی، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تو یہ مومن بھی کہلاتا ہے، کلمہ گو ہونے کے باوجود لوگوں کو روکتا پھرتا۔ تو خدا رہا اپنے مرنے والوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی نہ کرے، اتنا بدتر ان کو نہ سمجھے۔ انہوں نے تمہیں پالا، تمہیں سنبھالا، تمہیں پڑھایا لکھایا، اور آخر میں تم یہ صلہ دے رہے ہو کہ مرنے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری ایک جگہ سے گزرنے لگی تو حضور کی سواری بدکنا شروع ہو گئی۔ حضور کی سواری بدکنے لگی تو نبی کریم علیہ السلام اترے اور حضور نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جاؤ کھجور کی شاخ اتار کے لے کے آؤ، کھجور کی ٹہنی لے کے آؤ۔ حضور کے صحابی گئے، وہ شاخ لے کر آئے، نبی کریم علیہ السلام نے اس شاخ کو درمیان سے چیرا اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک شاخ کا حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فلسفے کی سمجھ نہیں، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی، یہ تر رہیں گی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں تر رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اللہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے اعمال کیا تھے؟ فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، جہاں پہ 2 شخص بیٹھ گئے، ہماری حالت تو عورتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ پہلے تو عورتیں یہ کام کرتی تھیں، اب ہماری بھی صورتحال یہی ہے کہ جب ہم یہاں پہ 2-4 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر گلے شکوے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں ظن سے بچنے کی کوشش کرو۔ گمان کیا ہے؟ کسی کے بارے میں سوچنا یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ کوئی بھی شخص جا رہا ہے، اس کے بارے میں گمان کرنا ذہن کے اندر کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کی اپنی اینک ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بندے کی اپنی اینک ٹھیک ہو نا
اگر کالے شیشوں والی اینک ہو تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، اگر لال شیشوں والی اینک ہو تو ہر چیز سرخ ہی نظر آتی ہے۔ اگر ہماری اپنی اینک ٹھیک ہو جائے تو ہمیں ہر چیز مثبت نظر آئے گی، کوئی چیز منفی نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمان سے بچو، ان بعد الظن اسم، بعد گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم ناپسند کرو گی، نہیں نا پسند کسی کو۔ اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو پھر غیبت کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مولا کریم میری مختصر سی حاضری، سادہ سے الفاظ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔